بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں امریکہ سے ارشد سینا۔ ہم تین پاکستانی یہاں امریکہ میں ایک فلیٹ میں رہتے تھے اور تینوں مختلف سٹورز پر کام کرتے تھے۔ رات 12 بجے تک ہم وہاں ان سٹورز پر کام کرتے تھے اور رات 12 کے بعد ٹیکسی کرتے تھے۔ روز کے 2-2.5 گھنٹے اور ویکنڈ پر کم از کم 4 گھنٹے ٹیکسی چلاتے تھے۔ جو روز کے 2-2.5 گھنٹے کام کرتے تھے ان کے ہم کم از کم $35-40 بنا لیتے تھے اور ویکنڈ پر زیادہ۔ لیکن ہم میں سے ایک لڑکا ایسا بھی تھا جو کہ جہاں پر ہم $35-40 بناتے تھے وہ وہاں پر $70-80 اور بعض دفعہ تو $100 سے بھی زیادہ بنا لیتا تھا۔ یہ بات میرے لیے تو حیران کن نہیں تھی، لیکن تیسرے لڑکے کے لیے پریشان کن ضرور تھی، کیونکہ وہ لڑکا ہم سے سینئر بھی تھا، انگریزی بھی ہم سے بہت اچھی بول لیتا تھا، گاڑی بھی اس کے پاس نئی اور مہنگی تھی اور ڈرائیور بھی وہ کمال کا تھا، اور سب سے بڑی بات وہ فلیٹ بھی اسی کے نام تھا، اس لیے اس کے لیے پریشانی کی بات ہو سکتی تھی۔ ہم نے کئی بار اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہارے پاس ایسا کون سا طریقہ ہے کہ تم روز کے ہم سے دگنے تگنے پیسے بنا لیتے ہو، تو وہ ہر بار یہی کہتا تھا کہ رائٹس ڈیلنگ، مطلب کہ کسٹمر ڈیلنگ۔ وہ کہتا تھا کہ میں کسٹمر کے یعنی کہ جو سواریاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں، اس لیے وہ مجھے ٹپ دیتی ہیں۔ اب یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہر سواری ہر روز ٹپ نہیں دیتی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ خوش ہو، اس نے کوئی بہت بڑا جوا جیتا ہو، کوئی لاٹری جیتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی ٹپ دے دے۔ نہیں تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جب ان کی نئی نئی شادی ہوتی ہے اسی وقت وہ ہماری گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ابھی شادی ہوئی ہے اور ہم گھر جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹپ نہیں دیتے۔ مطلب یہ کہ ایسا ناممکن تھا کہ ہر روز اتنی زیادہ کوئی بندہ ٹپ دے سکتا ہے، کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ لڑکا نہیں مانتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ میں سواریوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، کیونکہ 2 لڑکیوں نے کمپلین کی کہ ہم نے رات کو اس کے ساتھ سفر کیا اور ہم اپنا آئی فون اس کی گاڑی میں بھول گئے۔ جب ہم نے اس کو کال کی تو یہ کہنے لگا کہ میری گاڑی میں نہیں ہے، جبکہ ہمیں 100% شور ہے کہ اسی کی گاڑی میں ہے۔ اس لڑکے کے پاس ہمارا آئی فون ہے، اس نے چھپا لیا ہے، چوری کر لیا ہے، جو بھی ہوا ہے۔ لیکن ہمیں یقین نہیں تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ڈرائیور کبھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ سواری کی کوئی بھی چیز اگر $5 کی ہو وہ $10 کا نقصان کرے گا اور اس کے گھر اس کو دے کر آئے گا۔ ایسا ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان لڑکیوں کی کمپلین پر اکاؤنٹ بند ہو گیا، کمپنی نے بند کر دیا۔ اب ہم نے دوبارہ اپیل کی، اپیل کے بعد اس کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ہم سے علادہ ہو گیا۔ اس نے ایک نیا فلیٹ لے لیا اور وہ وہاں چلا گیا، اور جاتے ہوئے مجھے وہ طریقہ بتا گیا جس کی وجہ سے وہ ہر روز ہم سے زیادہ پیسے بنا لیتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جب کوئی سواری آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے، حال احوال پوچھتی ہے اور یہ بھی پوچھتی ہے کہ آپ کہاں سے ہو، اور ظاہری سی بات ہے کہ جب کوئی سواری ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے تو ہمارے رنگوں سے اس بات کا اندازہ تو لگا لیتی ہے کہ یہ امریکن تو نہیں ہے۔ عام طور پر ہمیں انڈین کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے رنگوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید انڈیا سے آئے ہیں۔ تو جب وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کہاں سے ہو، آپ بتائیے کہ میں پاکستان سے ہوں۔ پھر وہ آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کی فیملی کہاں ہے، تو آپ انہیں بتائیے کہ فیملی پاکستان میں ہے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بہت غریب ہیں، دن رات یہاں کام کرتا ہوں، بہت مشکل سے گزارا کرتا ہوں، ان کو پیسے بھیجتا ہوں، اور پھر آپ رونا شروع کر دے، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ آپ جتنی شدت سے روئیں گے اتنی ہی شدت سے یہ آپ کو پیسے دیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا یہ کام تو بھیک مانگنا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ پیسے نکلوانے کا ٹرک ہے۔
جو کہ میں استعمال کرتا ہوں اور اسی لیے میں زیادہ پیسے بنا لیتا ہوں۔ یہ کوئی بھیک مانگنا نہیں ہے، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ یہ فراڈ ہے اور آپ غلط بیانی کرتے ہو اور آپ اپنے فرض سے ہٹ رہے ہو، کیونکہ نوکری جاب کام کوئی بھی ہو، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ آپ کا فرض ہوتا ہے جس کو آپ نے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں بھی بدنیتی کریں گے، بے ایمانی کریں گے، تو پھر وہ کام سے کمائے گئے پیسے تو آپ کے لیے حرام ہو جائیں گے، اور ایسے کام سے گریز کرنا چاہیے۔ اب اس واقعے کا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا بھی، اپنے ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں، یتیموں، مسکین اور بزرگوں کا بھی، اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاک اللہ۔